کئی لوگ بتاتے ہیں پہلے ہم ذکر کیا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے، لیکن اب کثرت کے ساتھ ذکر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یہ کثرت کے ساتھ ذکر کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج ہمیں یہ کیفیت، یہ توفیق کیوں نہیں مل رہی؟ اس کے پیچھے ہماری زندگی کے اندر گناہ ہیں، کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، جس کی وجہ سے یاد الہی میں بیٹھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے گپ شپ میں ہم کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، فضول کاموں میں کتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن یاد الہی میں، ذکر میں، مراقبے میں بیٹھنا ہمارے لیے کتنا بوجھ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی گناہ ہے جس سے ہم توبہ نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں کوئی بے احتیاطی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کی توفیق نہیں دے رہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یاد الہی کی کیفیت حاصل ہو جائے، کثرت کے ساتھ ہم بھی ذکر کرنے والے بن جائیں، تو پھر ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی۔ اپنی پچھلی زندگی کے اندر جتنے بھی گناہ ہوئے ان سے توبہ کرنی پڑے گی۔ جب ہم توبہ کریں گے، پکی سچی توبہ کریں گے اور گناہوں سے رشتہ توڑ دیں گے، اللہ رب العزت کثرت کے ساتھ ذکر والی نعمت دوبارہ عطا کر دیں گے۔ آج دیکھ لیجئے لوگوں کے لیے جو ہے ذکر کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی میں گناہ ہیں، زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے یہ ذکر والی کیفیت دوبارہ، یہ نعمت کس طرح عطا کر دیتے ہیں۔